بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکہ مکرمہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورت فاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یعنی ہر بیماری سے پاک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں ایک عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کا تو سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے عورت نے سورت فاتحہ سیکھ لی، پھر جب اس نے سورت فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب وہ یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا، سب نے یہ کہا کہ جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہ نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اس سے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ اس عورت کو اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہ تھا۔ اس کا شوہر ڈرتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ جو اس نے کہا کچھ بھی نہیں تو نہیں، بس ایک سورت جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہی مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھ کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر مجھے خوش ہونے کی اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیرے کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہ تھا۔ جب اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ کی وجہ سے بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہی دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی کہ کہرام بچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی اور وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانی ابھی دور ہو جائے۔ پھر وہ زور زور سے سورت فاتحہ پڑھنے لگی اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد یقین سے پڑھا رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی کا کوئی سہارا نہیں ہے تو اس کے بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور
جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھنا سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہیں، کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر عورت کہنے لگی یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورت سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے تو ایک اور سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور وہ جو دونوں مسلمان ہو گئے۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، اللہ ہر کسی کو ایمان کی طاقت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔